صبر نہیں کیا اسے طاقتور سمجھا جاتا ہے. جو صبر کر لیا لوگ کہتے ہیں کمزور تھا اس لیے صبر کر لیا، لیکن حقیقت یہ ہے صبر کرنا آسان نہیں، صبر کرنا سب کے بس کی بات نہیں. جو ہی آپ صبر کی نیت کریں گے آپ کا نفس آپ کو ورغل آئے گا، آپ کا نفس آپ کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کا نفس آپ کو بربادی کی طرف لے جائے گا. ارے تو کسی سے کم ہے کیا؟ چلو جو ہوگا دیکھا جائے گا، کل کو کس نے دیکھا ہے؟ ایسے ایسے وسوسے آئیں گے اور آپ آگے بڑھ جائیں گے. صبر کا مطلب ہے زبان پہ شکوہ نہ ہو، صبر کا مطلب ہے زبان پہ گیلا نہ ہو، صبر کا مطلب ہے چہرے پہ شکن نہ ہو، صبر کا مطلب ہے مصیبت رہے یا چکر مسکراتے رہو، صبر کا مطلب ہے کوئی تمہارے چہرے کو دیکھ کے نہ پتہ لگا سکے یہ ستم زدہ ہے. صبر ایسا ہونا چاہیے نہ لہجے میں کمی ہو نہ کسی انداز میں پریورتن ہو. صبر کرنا سب کے بس کی بات نہیں. میں تقریر کر سکتا ہوں، دعویٰ کر سکتا ہوں، لیکن صبر کرنا آسان نہیں ہے. ارے صبر کس کو کہتے ہیں کوئی نہ بتا پائے گا. اب یہاں پہ علامہ پیر طریقت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب ہے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں مدینہ شریف گئے ہوں گے. پوچھئے ان کا حال کیا رہتا ہے جب مدینہ شریف جاتے ہیں تو ان کا پاؤں زمین پہ نہیں رہتا ہے، خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتے ہیں. مدینے میں کب رات آئی کب دن گیا پتہ نہ چلتا ہے. مدینے میں کسی طرح کا ٹینشن نہیں ہوتا ہے. مدینے کے جلوے تو ایسے ہیں کہ آدمی تاریخ بھی بھول جاتا ہے، دن بھی بھول جاتا ہے، بہت کچھ بھول جاتا ہے. مدینے کی فضاؤں میں سانس لیتا رہتا ہے، عشق کی معراج ہوتی رہتی ہے. حضرات مدینے کی ہر رات شب برات کی طرح ہوتی ہے، مدینے کا ہر دن عید الفطر کی طرح ہوتا ہے. مدینہ جا کے تو دیکھیے مدینہ ہے کیسا، مدینے کی ہوا کیسی ہے، مدینے کی فضا کیسی ہے، مدینے کا ماحول کیسا ہے. اور اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ جہاں میرے سرکار آرام کر رہے ہیں ارے وہ تو عرش اعظم سے بھی بلند ہوگا. مدینہ کیا ہے 4 مصرے میں سناؤں گا. مائک والے بھائی کچھ جو کرنا ہے وہ کر لو اور آپ لوگ کو فری میں نہیں سناؤں گا. یا اللہ جو لوگ سبحان اللہ بول رہے ہیں اس کو پھیپھڑا کی بیماری سے بچا، کینسر کی بیماری سے بچا، دمہ کی بیماری سے بچا، ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا اور بدعقیدوں سے بچا، صلح کلی سے بچا اور ڈانس کرنے والے مولوی صاحب سے بچا، مر جائے تو عذاب قبر سے بچا. دعا ٹھیک ہوئی ہے نا. اب مدینہ شریف کیسا ہے؟ جب مدینے کی بات ہوتی ہے، جب مدینے کی بات ہوتی ہے وجد میں کائنات ہوتی ہے. اور لیلۃ القدر کو شرما دے، لیلۃ القدر کو شرما دے وہ مدینے کی رات ہوتی، وہ مدینے کی رات ہوتی ہے. جب مدینہ نہیں گیا یہی کہتا رہا دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسے بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. جب مدینہ چلا گیا وہ یہی کہتا رہتا ہے کہاں میرے نبی کا در اور کہاں ہم گنہگار کا سر. میں کیسے کہاں گیا یہ تو میرے سرکار کا کرم ہے، مجھ جیسے نکمے کو بلا لیا. حضرات اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی ہے، لیکن کتنے دن وہاں قیام ہوتا ہے، یا تو 8 دن رہے گا یا تو 10 دن رہے گا. بہت زیادہ سے زیادہ قسمت میں یاوری کر دیا تو 12 سے 15 دن رہے گا. اس کے بعد اسے مدینہ سے جانا پڑے گا. 8 دن کمپلسری ہے وہاں رہنے کی اجازت ہوتی ہے. اس کے بعد نکل جاؤ، یا تو مکہ چلے جاؤ یا تو تم اپنے ملک کو چلے جاؤ. مدینے سے رخصت ہونے لگا. جب خالد سلام کرنے کے لیے جب دیوانہ نبی کی بارگاہ میں جاتا ہے تو پوچھئے علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب سے جب آخری سلام نبی کی بارگاہ میں پیش کیا ان کی کیفیت کیا رہی ہوگی. جب کوئی بھی سائل طیبہ نبی کے قیام میں جاتا ہے اور آخری سلام کرتا ہے ان کا حال کیا رہتا ہے؟ حضرت قدم بڑھتا رہتا ہے، پلٹ پلٹ کے گنبد خضرا کو دیکھتا رہتا ہے، آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری رہتے ہیں، اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رہتا ہے اور روتا رہتا ہے. یہی کہتا رہتا ہے کاش کہ پھر میں آ جاتا. میں کہاں جا رہا ہوں؟ فرقت مدینہ میں روتا ہے. مدینے کی جدائی میں وہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر پاتا. باپ مر جائے اتنا نہیں روتا ہے، ماں کا انتقال ہو اتنا نہیں روتا ہے جتنا فرقت مدینہ میں روتا ہے. یہاں تک کہ بس میں بیٹھ جاتا
ہے تو دیکھتا رہتا ہے، جہاں تک مسجد نبوی کا مینار نظر آتا ہے دیکھ دیکھ کے روتا رہتا ہے، گنبد خضرا کا مینار نظر آتا ہے دیوانہ روتا رہتا ہے۔ میں نے کہا علامہ صاحب مصطفیٰ صاحب قبلہ سے، جملہ قائل طیبہ سے، یہ بتلائیے آپ اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ کیا نانی کا گاؤں ہے مدینہ؟ کیا نانی کا آپ کے ننیال ہے مدینے میں، یا سسرال ہے مدینے میں، یا ددیال ہے مدینے میں، آپ کا خاندان ہے مدینے میں؟ کہا نہیں۔ تو کیوں؟ کہا اس لیے یہ سرکار کا کرم ہوا تھا، میرا یہاں کوئی نہیں ہے لیکن میرے سرکار ہے، انہوں نے بلایا تھا، میں 10 روز ہو گئے، 8 روز ہو گئے، میں یہاں سے جا رہا ہوں، میں اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے پوچھا او سائے طیبہ 8 دن مدینے میں رہے، صرف 10 دن مدینے میں رہے، اچھا تو جا رہا ہے تو تیرا یہ حال ہے، سو جو حسین مدینے میں پیدا ہو، جو حسین مدینے میں جوان ہو، جو حسین مدینے میں پروان چڑھاؤ، جو حسین مدینے میں زندگی کے اکثر شب و روز گزارے ہو، وہ حسین جب اپنے نانا سے آخری سلام کیا ہوگا، اماں سے آخری سلام کر کے جب مدینے سے رخصت ہوا ہوگا، ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی، ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ لیکن حقیقت یہی سامنے آئی کہ اے لوگوں سنو، حقیقت یہ ہے کہ جہاں جہاں حسین ہے وہاں وہاں صبر ہے، جہاں جہاں صبر ہے وہاں وہاں حسین ہے۔ صبر کرنا آسان نہیں حضرات، صبر کرنا آسان نہیں ہے۔ مدینے کی جدائی کیا ہے وہ سائے طیبہ سے پوچھئے۔ صبر کی ایک جھلک اور میں آپ کو بتاؤں، لیکن اس سے پہلے سارا مجمع زور زور سے پڑھے سبحان اللہ، اور ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ حضرات کربلا والے کی یاد بنا آئے ہیں، آہا ہم لوگ ایک وقت میں ایک عبادت کرتے ہیں، اور میرے حسین ایک وقت میں کئی عبادت کر رہے ہیں، ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ جہاد بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں۔ حضرات میں آپ سے کربلا سے ایک پیغام آپ تک میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر آپ کی اجازت و توجہ ہو تو میں آپ کو بتا دوں۔ بھائی صاحب سو رہے کیا؟ اٹھا دیجئے، چونکہ کربلا کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے میں ٹریک سے نیچے نہیں آ رہا، ورنہ میرے پاس بہت سارے نسخے ہیں، بہت سارے، لیکن کربلا کا ذکر ہی ایسا لگتا ہے کہ بس ہوتا رہے ہم سنتے رہے۔ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا حسن یا حسن یا حسین، ایک نعرہ کبھی مت لگائیے گا یا حسین یا حسین، یہ نعرہ مت لگائیے گا، یہ نعرہ اکیلا مت لگائیے گا، اس لیے اس نعرے کو زیادہ تک بڑی شین والے لگاتے ہیں، ہم لوگ چھوٹی شین والے۔ بس میں آگے وہ صرف یہی کہے گا، وہ جو محرم آتے ہی کالا کپڑا پہنتا یا حسین یا حسین یا حسین، اور دوسرا نعرہ نہیں لگائے گا۔ ہم لوگ بڑی شین والے نہیں، چھوٹی شین والے، مطلب سنی کیا ہے، ہم صرف حسین کے ماننے والے نہیں ہیں، حسن والے بھی ہیں، حسین والے بھی ہیں۔ تو جب بھی نعرہ لگے یا حسن یا حسین، یہی نعرہ لگے گا یا حسین یا حسین، اس نعرے کو یاد رکھیے گا۔ اوکے اب سنیے حضرات، ہم لوگ کے پیٹ میں اگر درد ہونے لگے، نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا کیجیے گا؟ نماز پڑھ، قرآن پڑھ رہے ہیں، پیٹ میں درد ہے، تلاوت پڑھ، چلو ڈاکٹر کیا کچھ بھی ہوگا، ٹھنڈا پانی لاؤ، گرم پانی لاؤ۔ اگر قرآن پڑھتے پڑھتے سر میں بھی درد ہوا، تلاوت پڑھتا، اور اگر چھری چبھ جائے تو تب تو پہلے سے پوری دنیا میں ایسا قرآن پڑھنے والا نہیں ملے گا۔ ارے ہم لوگ ہیں جو اچھا خاصا کھا کے قرآن نہیں پڑھتے، اور اگر پڑھنے لگے پیٹ میں درد ہو تلاوت پر، پیٹ میں درد ہو نماز پر، لیکن فاتح خیبر کا بیٹا فاتح کربلا وہ حسین ہے، کھانا بند ہے نماز ادا ہو رہی ہے، پانی بند ہے نماز ادا ہو رہی ہے، یہاں تک کہ جان جاتی رہی، سر کٹتا رہا، نماز ادا ہوتی۔ ہم لوگ ہیں حضرات، میں آپ سے گزارش کروں گا، قرآن تو بہت پڑھنے والے آئے، لیکن ایک صبر کی جھلک۔ اگر آپ کے گاؤں میں کسی ایک آدمی کا انتقال ہو جائے تو گاؤں کا حال کیا ہوتا ہے؟
پورا گاؤں سوگوار رہتا ہے نا بھائی. کسی کی شادی بھی ہو تو اس کی شادی کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے. اگر ایک گاؤں میں ایک دن میں ایک ہی گھر میں 2 آدمی کا انتقال ہو تب کیا ہوگا؟ تب تو پوچھئے مت، یہ جتنے یوٹیوبر ہیں سب آ جائیں گے، ہے نا. اگر 4 آدمی کا انتقال ایک گھر میں ہو جائے تو آج تک چینل، زی نیوز سب کے سب آ جائیں گے، ایک کوہرام مچے. لیکن دوستو آپ کے گاؤں اچھا میرے گاؤں میں اکثر دیکھا گیا، یہی دیکھا گیا، جنازہ ایک ہے اٹھانے والے انیک. جنازہ ایک ہے اٹھانے والے بہت ہے. غریب کے جنازے میں کچھ لوگ کم ہوتے ہیں پھر بھی زیادہ ہوتے ہیں، امیر کے جنازے میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں. جنازہ ایک ہوتا ہے اٹھانے والے. ارے کمال تو یہ ہے کہ 4 آدمی بھی اٹھا سکتا ہے، لیکن ایک ساتھ میں 20 آدمی اٹھاتا ہے. کوئی عالم ہو کوئی پیر صاحب ہو تو بانس لگایا جاتا ہے، ایک وقت میں 100 آدمی اٹھاتے ہیں. جنازہ ایک ہوتا ہے. پوری دنیا میں یورپ ہو عرب ہو عجم ہو یہی دیکھا گیا، جنازہ ایک ہوتا ہے اٹھانے والے الگ. لیکن کربلا وہ زمین ہے جہاں الگ منظر نظر آتا ہے، لاشیں بے شمار ہے، اٹھانے والا کا نام میرا حسین. بھانجے کی لاش کو میرے حسین نے اٹھایا، بھتیجے کی لاش کو میرے حسین نے اٹھایا، اپنے 6 ماہ کے بچے کو اپنے حسین نے اٹھایا، اپنے بیٹے جواری اکبر کی لاش کو خود انہوں نے اٹھایا. یہاں تک کہ کربلا آج تک کہہ رہا ہے کہ ارے اگر رستم پہلوان ہوتا سینہ پھٹ جاتا. یہ حسین کا جگر تھا. بڑوں کی لاشوں کے، راجکماروں کی لاشوں کے، آتشداروں کی لاشوں کو تنہا اٹھا رہے ہیں، پھر بھی زباں پہ شکوہ نہیں ہے، زباں پہ گرا نہیں ہے. اور یہی منظر نظر آ رہا ہے، جہاں جہاں حسین ہے وہاں وہاں صبر ہے، جہاں جہاں صبر ہے وہاں وہاں حسین ہے. صبر کرنا اتنا آسان نہیں. اچھا ہمارے یہاں جب انتقال ہوتا ہے کسی کا، یہ ذرا سا میں بتا دوں، میرے پاس 15 منٹ کا وقت ہے، میں بتا دے رہا ہوں. تو لوگ روتے ہیں، لوگ بہت روتے ہیں، عورتیں بھی روتی ہیں، وہ زیادہ رونے میں آگے رہتی ہیں. مرد بھی روتا ہے، عورتیں بھی روتی ہیں. جس کا شوہر، جس کا بیٹا، جس کا بھائی انتقال کر جائے تو گاؤں دیہات کی عورتوں کو دیکھا گیا، شہر میں بھی دیکھا گیا، دوپٹہ کہاں ہے نہیں معلوم، آنچل کہاں گیا نہیں معلوم، واویلا مچا کر کے بیان کر کر کے عورتیں روتی ہیں، چیخوں پکار، غشی تاری ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اسے پانی پلایا جاتا ہے، کبھی کبھی ایڈمٹ کیا جاتا ہے. اتنا واویلا مچاتی ہے. ایک شوہر گیا تو یہ حال ہے، ایک بیٹا گیا تو یہ حال ہے، ایک گھر کا کوئی فرد چلا گیا، عورتوں کو اپنے آپ میں کنٹرول نہیں، مردوں کو اپنے آپ میں کنٹرول نہیں. لیکن دوستو کربلا میں کیا ہے ملاحظہ کیجیے، جب سارے خاندان کے لوگ شہید ہو گئے، جب میرے حسین کربلا میں میدان میں جانے کی تیاری کیا تو سب سے پہلے اپنے بابا کے ذوالفقار کو لیا، اپنے چچا کے امامہ کو لیا، نانا کے امامہ کو لیا، اور اس تیاری کے ساتھ شایان شان رخصت ہو رہے ہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ جو آقا حسین کی بہن ہے ان کے پاس جاتے ہیں. حضرت زینب کہتی ہے بھائی آپ کہاں چلے؟ کہا مجھے جانا پڑے گا. کہا میرا رہبر کون ہوگا، میرا رہنما کون ہوگا؟ مدینے سے یہاں تک آئے آپ کی قیادت میں، اب کیا ہوگا؟ میرے حسین فرماتے ہیں وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا. آپ پریشان نہ ہو. نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شہید اعظم کانفرنس. یہ دیکھیں آپ کے 2 مہمان ایک ساتھ، حضرت علامہ مولانا مفتی سلطان رضا دیوان بہار، اور ہزاری باغ جھارکھنڈ سے آنے والا شاعر حضرت ندیم رضا ہزاری باغی تشریف لا چکے ہیں. 2 شخصیتیں. حضرت زینب کہتی ہے بھائی آپ کہاں؟ فرماتے جانا پڑے گا. عرض کرتی ہے بھائی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے عباس کے بازو کو کٹتے ہوئے، حضرت قاسم کو شہید ہوتے ہوئے، اپنے بھتیجے کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے لال اور محمد کو ہم نے کٹتے دیکھا ہے، ہم نے سب کے خون کو دیکھا ہے. آپ جائیں گے یہ زینب کیسے برداشت کرے گی؟ یہ زینب کے دل پہ کیا گزرے گی؟ میں کیسے صبر کر سکوں گی؟ حضرات واقعی سوچنے والی بات ہے، بولنا بڑا آسان ہے
لیکن جن کی نظروں کے سامنے اتنی لاشیں گھر کے چھوٹے بڑوں کی نظر آ رہی ہو، اس حضرت زینب کے صبر کو سلام، حضرت زینب کی استقلال کو سلام، حضرت زینب کے ہمت و شجاعت کو سلام، حضرت زینب کے پا استقلال میں ذرا بھی لرزہ طاری نہ ہوا۔ حضرت زینب کہتی ہے ہم نے سب کو شہید ہوتے دیکھا، ہم نے صبر کیا ہے، جب میرا رہبر چلا جائے گا زینب کو کیسے کنٹرول ہوگا، میں کیسے مطمئن ہوں گی، مجھے اپنے آپ پہ کیسے کنٹرول ہوگا۔ حضرت آقا حسین فرماتے ہیں بہن زینب آپ کو غور کرنا چاہیے، آپ کس کی بیٹی ہے، آپ کا باپ کون ہے، آپ کی ماں کون ہے؟ آپ کا باپ فاتح خیبر ہے، آپ کی ماں بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کے رگوں میں بابا مولا کائنات کا خون دوڑ رہا ہے۔ اے میری بہن زینب آپ کو اقتدار پیش کرنا ہوگا، آپ نے بہت صبر کیا ہے، یاد رکھیے گا جب مجھے نیزے کا زخم لگے، جب مجھے پر تیروں کی برسات ہو، جب ظلم کی تلوار چلے تو آپ کو صبر کرنا ہوگا، جیسے بھی ہو صبر آپ نے کیا ہے کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ اگر آج آپ نے صبر کیا تو یاد رکھیے گا نانا جان کی امت کی عورتوں کے سامنے جب غموں کا پہاڑ ٹوٹے گا، جب ان کے اوپر ان کے سامنے مصیبت آ جائے گی، جب کہیں سے قرار نہ ملے گا تو ان کو کون سہارا دے گا؟ اے بہن زینب آپ کو کپڑا نہیں پھاڑنا ہے، بالوں کو نہیں نوچنا ہے، ماتم نہیں کرنا ہے، وغیرہ نہیں مچانا ہے، سینہ کو نہیں پیٹنا ہے، آپ کو کردار ایسا پیش کرنا ہے کہ جب نانا کی امت کی عورتوں کو جب غموں کی دوا نہ ملے تو فاطمہ زہرا کی بیٹی حضرت زینب کو یاد کر لے، کربلا والوں کو یاد کر لے کہ تیرے سامنے ایک بیٹا ہے تو تیرا یہ حال ہے۔ کربلا میں سیدہ زینب کے آگے پورا امہ تھا، انہوں نے جو صبر کا مظاہرہ کیا، پھر کربلا سے یہی آواز آئی جہاں جہاں صبر ہے وہاں وہاں خاندان رسول ہے، اور جہاں جہاں خاندان رسول ہے وہاں وہاں صبر کرنا اتنا آسان نہیں میرے دوست، صبر کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ جب مصیبت آئے تو میں آپ کو بتا دوں صبر کا مطلب یہ ہے، کیا کہنے بہت کٹھن عبادت ہے، صبر کا مطلب یہ ہے کوئی تانا دے آپ چپ رہیے، کوئی انگلی کرے آپ چپ رہیے، نفس آپ کو ورغلائے چپ رہیے، کیونکہ آپ نے چھوڑ دیا ہے میں فیصلہ نہیں کروں گا، اب میرا اللہ فیصلہ کرے گا۔ جب اللہ فیصلہ کرے گا تو آپ ہوتے ہیں کون سوچنے والے، آپ ہوتے ہیں کون دائیں بائیں کرنے والے۔ صبر کا مطلب ہے مولا تو نے حکم دیا، ہم نے صبر کیا ہے، اب اس کا جو بدلہ ہوگا اللہ کی قسم بدلے کی ایک جھلک بتاؤں گا لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا۔ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ صبر کا یہ صلہ ملا، صبر کا یہ ایک جلوہ نظر آیا کہ کربلا میں جتنے یزیدی تھے وہ زندہ رہ کے مر گئے، اب میرا حسین گردن کٹا کے بھی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے۔ صبر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ساتھی سے پوچھئے ارے اس گھر والوں کے صبر کی کیا بات کرتے ہیں؟ قسم خدا کی کربلا میں نماز بھی ہے، کربلا میں روزہ بھی ہے، کربلا میں تلاوت بھی ہے، کربلا میں ریاست بھی ہے، کربلا میں مجاہدہ بھی ہے، کربلا میں جانثاری بھی ہے، کربلا میں شہادت بھی ہے، کربلا میں استقامت بھی ہے، کربلا میں صبر بھی ہے، کربلا میں استقلال بھی ہے۔ تو حضرات نماز پڑھنا آسان ہے، صبر کرنا آسان نہیں۔ یہ تو دیکھیے قسم خدا کی اس میں اتنا پاور ہوگا کہ آپ کا دشمن ساتھ کی طرف گل جائے گا، آپ کے بغیر حرکات و سکنات کی، اور اللہ انعام دے گا۔ قسم خدا کی سنیے، ہر آدمی سوچتا ہے میں نے صبر کیا، صبر کا مطلب ہے نہ زبان پہ شکوہ ہو نہ گیلا ہو۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ آئیے ایک جھلک آج کل جو ہے گاؤں دیہات میں یا شہروں میں بھی جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں باپ اکثر مائیں منت مانتی ہے، میرا بچہ اگر ٹھیک ہو جائے گا تو ہم یہ کام کریں گے، ہم وہ کام کریں گے، ہم ڈھیکان کریں گے، ہم چلان کریں گے، اور اس میں آل فال بھی منت رہتی ہے، ہاں کچھ ناجائز منت بھی رہتی ہے، جی ہاں، لیکن جائز منت مانیے۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹے بیمار ہو گئے، سیدہ نے منت مان لیا یا اللہ میرے بچے دونوں صحت یاب ہو گئے تو میں روزے رکھوں گی۔ دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ کہنے میں آپ لوگ کو یہ حال ہے، روزے رکھوں گی، دونوں بچے اچھے ہو گئے، سبحان اللہ دونوں اچھے ہو گئے۔
اب کا روزہ رکھوں گی. اب مسئلہ تو بی بی فاطمہ زہرا کو معلوم ہے. ہم لوگ کے گھر کی عورتوں کو بریانی, چکن چلی, پراٹھا, روٹی, دال, بھونا, قورمہ, قیمہ یہی بنانے کا طریقہ معلوم ہے. اب مسئلہ نہیں معلوم, مسئلہ معلوم ہی نہیں. قیمہ کا مسالہ معلوم ہے, نماز کے مسائل معلوم ہے. سیدہ نے کہا نفل روزہ رکھنے سے پہلے شوہر کی اجازت کی ضرورت. شوہر اجازت نہ دے نفل روزہ نہیں رکھ سکتی بیوی, لیکن رمضان کے روزے کے لیے پوچھنا ضروری نہیں, وہ فرض ہے. اپنے شوہر سے کہتے ہیں میں نے ایسے ایسے منت مان لیا تھا, میں روزہ رکھوں گی, آپ کا کیا حکم ہے؟ کہا میں کہتا ہوں تم بھی رکھو میں بھی رکھوں گا. زور سے بولو سبحان اللہ. اور آج کل ہمارے یہاں کا ماحول کیا ہے, بیوی اگر کسی کی نمازی ہے تو اس کا مرد کہتا ہے گڈ مائی وائف, نماز پڑھو کپڑا لا دوں گا. یہ بیٹا نہیں پڑھے گا, یہ خود نہیں پڑھے گا. اور اگر شوہر پڑھتا ہے تو کچھ عورتیں ایسی ہیں جو کہیں گے چلیے نا, ارے ہم نہیں پڑھتے کیا ہوگا, میرا ہسبینڈ تو پڑھتا ہے, پڑھیے دعا کیجیے گا. اور کچھ مولوی صاحب ہیں ان کی اہلیہ کہتی ہے ارے چلیے نا ہم جیسے بھی ہیں, آپ تو مولانا ہے نا, وہاں تو ہم کو آپ چھوڑیے گا, چھوڑے آپ جائیے گا جنت میں, ہم کو بھی ٹھیل کے لے جائیے گا. نماز تیرا باپ پڑھے نا, نماز شوہر بھی پڑھے, بیوی بھی پڑھے, سسر بھی پڑھے, ساس بھی پڑھے, جو ہے سب کو نہ پڑھنا پڑے گا. حضرات مولا علی فرماتے ہیں تم بھی روزہ رکھو گی, اجازت دیتا ہوں میں بھی رکھوں گا. ان کے گھر کی جو نوکرانی تھی کہا جب آپ رکھیں گے میں بھی رکھوں گی. زور سے بولو سبحان اللہ. چلو بھائی روزہ رکھ لیا, افطاری کا انتظام دیکھو, صابر کے گھر کا افطار. ہم لوگ کیا غریب سے غریب, اپل, موسمی, چنا, بیدانہ, تربوز, کچری, ٹھنڈا پانی, گرم پانی, روح افزا, یہ وہ. ابھی روزہ کھولنے میں آدھا گھنٹہ ٹائم ہے, پہلے سے لے کے بیٹھ گئے, اب دیکھ بھی رہے ہیں اور صبر بھی کر رہے ہیں. اور سیدہ کے گھر میں افطاری کا انتظام, صرف ایک روٹی, صرف ایک روٹی, ایک روٹی. آئے افطاری کا ٹائم ہے, انتظار ہو رہا ہے وقت کا. ہم لوگ اذان کا انتظار کرتے ہیں, وہاں وقت کا انتظار ہو رہا تھا. اللہ لیجیے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. آگے ایک مسکین دروازے سے کہہ رہا بھوکا ہو, اللہ کے نام پہ دے دو. یہ افطار روزہ دار بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کا نام سنا, کہا کہ اللہ کے نام پہ روٹی کیا ہے, جان بھی قربان. دے دیا پانی سے افطار. 3 دن تک پانی سے افطار, 3 دن تک. حضرات جس حسین کے گھر کا ماحول اتنا پاکیزہ مقدس ہو, اور جو اس ماحول میں پروان چڑھے گا, وہی حسین کربلا میں بتا دیا ارے پانی بند کرنا ہے کر لے, حسین کی صحت پہ اثر نہیں پڑے گا. اس لیے تیرے باپ دادا نے ظلم کا سبب پڑھایا ہے, میرے نانا نے صبر کا سبب پڑھایا. پریکٹیکل طور پہ بتا دیا او یزیدیو, اگر تیرا ظلم لاجواب ہے تو حسین کا صبر بھی لاجواب ہے. زور سے بولے سبحان اللہ. حضرات تو یہ تو امام حسین سرکار تھے. اب ہم لوگ کا حال سنیے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. جو بھی مسلمان ہے اتنا آسان نہ سمجھے کہ جنت میں گھس جائیں گے, اتنا آسان نہیں ہے, اتنا آسان نہیں ہے. آزمائے جاؤ گے. قرآن کہتا ہے سب کو ہم آزمائیں گے, اس میں جو صبر کرے گا اسی کے لیے خوشخبری. کبھی جان سے, کبھی مال سے, کبھی پھلوں کی کمی سے,